ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا، اس کے ساتھ ملا ہوا ایک یہودی کا مکان تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں سے غصہ کرتا تھا، مسلمانوں سے جلتا تھا، اس کو دشمنی رکھتا تھا۔ وہ دشمنی کے بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مکان تھا اس کے قریب جو اس کا مکان تھا، اس کا پرنالہ جو تھا، اس کے پرنالے کے اوپر وہ گندگی ڈالتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گندگی چلی جاتی۔ کچھ عرصہ ایسے مسلسل کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا، یار یہ مسلمان کیسے ہیں، ان کو غصہ بھی نہیں آتا، کبھی یہ دوبارہ اس نے کبھی کوئی شکایت بھی نہیں کی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خود چلا گیا۔ اس نے جا کر عرض کی، اے مسلمان، جب سے یہ میں کر رہا ہوں تجھے غصہ نہیں آتا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا، غصہ تو آتا ہے لیکن میں غصے کو پی جاتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ اتنا عرصہ غصہ پی جاتے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی غصہ آئے تو غصے کو ایسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو وہ یہ چیز سن کر، وہ یہودی جواب سن کر وہ مسلمان ہو گیا۔ دیکھو، صرف آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور اپنے ہمسائے کوئی شکایت نہیں کی، جتنا بھی وہ تکلیفیں دیتا رہا، کیونکہ آپ نے کوئی بات نہیں کی، غصہ نہیں کیا، کہ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، اچانک اوپر سے پتھر ان کے سر کے قریب آ پہنچا تو انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، وہ دور ہو گیا۔ تو پھر خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے۔ وہ بزرگ نہ گھبرائے، پھر وہ نماز پڑھنے لگے تو ایک سانپ ان کی ٹانگوں پر چڑھتا ہوا سر پہ چڑھ گیا۔ جیسے وہ سجدہ کرتے، سانپ منہ کھول کر آگے آ جاتا، وہ اس کو ہٹا کے سجدہ کر لیتے۔ جیسے ہی انہوں نے نماز مکمل کی تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی کی ہیں، میں آپ کے حوصلے اور ہمت سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں نے سوچا ہے میں آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، آپ مہربانی فرما کر میرے ساتھ دوستی کر لیں۔ وہ شیطان کہنے لگا کہ آپ نے اتنا حوصلہ ہے آپ کے اندر، آپ میرے ڈرانے پہ نہیں ڈرے، آپ اتنے پریشان نہیں ہوئے، آپ کے حوصلے سے میں متاثر ہوا ہوں، آپ ایسا کریں میرے ساتھ دوستی کر لیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، مجھے ڈرانے کی تو نے بہت کوشش کی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے تجھ سے نہیں ڈرا، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ اگر تو دوستی نہیں کرتا، پھر ایسا کر، تو اپنے گھر والوں کا حال مجھ سے پوچھ لو کہ آپ کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، پھر یہ پوچھ لو میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، ہاں یہ بتا کہ لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے، کیسے لوگوں کو پھنساتا ہے۔ تو وہ شیطان کہنے لگا، سب سے پہلا میرا جال یہ ہے کہ میں بخل کی وجہ سے لوگوں کو پھنساتا ہوں۔ دوسرا وہ کہنے لگا یہ ہے کہ جب غصہ انسان کو آ جائے اس وقت انسان میرے قابو میں آ جاتا ہے۔ تیسری بات اس نے کہا کہ جس انسان کو نشے کی عادت ہو، جب وہ نشے کی حالت میں ہو، وہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میں اس کو جہاں پہ چاہوں لے جاؤں۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں وہ مال کے جال میں پھنس جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھول جاتا ہے، زکوٰۃ دینا بھی بھول جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی مال پہ نظر رکھتا ہے۔ کسی کا جس کا بھی مال اس کے ہاتھ میں آ جائے، یہ نہیں دیکھتا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ یہ پہچان اس کو بھول جاتے جب بخل کی وجہ سے۔ اس نے کہا، پھر تیسرا جال وہ ہے جب غصے کی حالت میں انسان کو میں ایسے کنٹرول کرتا ہوں، کیونکہ وہ جیسے ایسے ایسے کھیلتا ہوں جیسے وہ بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ غصے والا انسان میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے، میرا دل کرتا ہے جہاں پہ اس کو لے جانا چاہوں لے جاتا ہوں۔ اور اگر اتنا علم والا اور عمل والا انسان ہو لیکن اس کی طبیعت غصے والی ہو، کچھ لوگ اس نے کہا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دعا کریں تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو غصے کی عادت ہو پھر بھی میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب اسے غصہ آئے گا تو میں اس کو جہاں پہ بھی چاہوں گا لے جاؤں گا۔ اس نے کہا جب اسے غصہ آتا ہے میرے قابو میں ہو جاتا ہے، جیسے وہ ایسے جملے کہہ دیتا ہے، ایسی بات کر دیتا ہے جس سے دنیا آخرت اس کی خراب ہو جاتی ہے، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور احتیاط رکھیں، اگر نہیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی